بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشائے ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے میں پاکستانی قیادت کے شاندار اور تاریخی کردار نے پاکستان کو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے اور عالمی میڈیا پاکستان کے اس امن مشن کا اعتراف کر رہا ہے، تو دوسری جانب مصر بھی شدید بے یقینی کا شکار ہے کہ جہاں جا رہی ہیں اور غزہ بدستور ایک ہولناک انسانی بحران کی آگ میں جھلس رہا ہے. اگر عالمی منظر نامے کے تضاد کے ساتھ ملک کی اندرونی سیاست پر نظر ڈالی جائے تو حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو مذاکرات کی بار بار دعوت کے باوجود تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے اور سیاسی ڈائلاگ برقرار ہے. البتہ اڈیالہ جیل سے یہ خبر گرم ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے سیاسی ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی، لیکن ان کا طبی معائنہ ضرور کرایا جا رہا ہے کہ جس نے کئی نئے سوالات کو جنم دے دیا ہے. اس کے ساتھ داخلی محاذ پر پنجاب کی سیاست میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کڑا موقف بھی سامنے آیا ہے کہ سرکاری فنڈز عوام کی امانت ہیں کہ جن کی پائی کی حفاظت اور بچت حکومت پر فرض ہے. عالمی امن میں پاکستان کا یہ بڑا اعزاز غزہ و لبنان کی دردناک صورتحال، اڈیالہ جیل کی اندرونی کہانی اور ملک کا سیاسی مستقبل کیا اختیار کرنے والا ہے، انہی تمام موضوعات پر کھل کر بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ ہیں نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مظہر برلا صاحب. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب محترم مظہر برلا صاحب، ایک جانب مذاکرات تو دوسری جانب معاہدے کی خلاف ورزیاں، دھمکیاں، کیا اس رویے کے ساتھ اور اس معاہدے کے ساتھ امن کا قیام رہ پائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ امن رہ پائے گا. اس پورے مغربی ایشیا میں امن کا جو بڑا دشمن ہے وہ اسرائیل ہے، اور نیتن یاہو جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہاں امن ہو، بلکہ نیتن یاہو نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہ معاہدہ امریکہ ایران کے ساتھ کر بھی لیتا ہے تو مجھ پر اطلاق نہیں ہوگا. اب اس معاہدے میں جو شرائط ہیں ان میں تو لبنان پر بمباری کی بھی بندش ہے. تو اسرائیل نے تو ابھی کل ہی لبنان پر بہت بمباری کی ہے. اب دیکھیے، نہ وہ فلسطینیوں پہ ظلم کرنے سے باز آ رہا ہے اور نہ وہ لبنان میں بمباری سے باز آ رہا ہے، اور پورے خطے میں چھیڑ چھاڑ اسی نے شروع کر رکھی ہے. تو امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی جنگ پر تو قابو نہیں پایا جا سکتا، جبکہ ایران کا تو یہ کہنا ہے کہ لبنان اور یمن پہ اور غزہ پہ بمباری یا ظلم جو ہے وہ اس کو جنگ ہی تصور کیا جائے. مجھے نہیں لگتا اس جنگ میں وقفہ ہو سکتا ہے، جنگ بند نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ جو اسلام آباد سے چلا معاہدہ، یہ جنیوا سے جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا سوئز میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کل آپ نے دیکھا، کیا اس میں جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ واقعی حقیقی شکل اختیار کر پائے گا؟ ہو سکتا ہے اس میں یہ ہو کہ ایران کی امریکہ سے قربت بڑھ جائے اور امریکہ کی اسرائیل سے دوریاں ہو جائیں، لیکن اگر اسرائیل اور امریکہ کی دوری ہوتی ہے تو پھر اس کی قیمت امریکہ ہی کو ادا کرنا پڑے گی، چونکہ امریکی معیشت پہ، امریکی میڈیا پہ یہودیوں کا کنٹرول ہے، اور امریکہ میں جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں یا فیصلہ کرنے والے ادارے جو ہیں
وہاں 69% یہودیوں کا کنٹرول ہے، ہم، وہ 31% دوسرے لوگ۔ کہنے کو امریکہ جو ہے وہ ایک مسیحی ریاست ہے، لیکن وہاں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہاں یہودیوں کی طاقت زیادہ ہے، اور معاشی جو کنٹرول ہے وہ بھی ان کا ہے۔ بلکہ جو مینہٹن ہے آپ دیکھیں نا، وہاں یہودیوں کا زیادہ کنٹرول ہے، جو امریکہ کا تجارتی ہب ہے نیو یارک میں۔ اور نیو یارک میں 18 لاکھ یہودی بستے ہیں، اب 30 لاکھ یہودی تو اسرائیل میں ہے کل، اور 18 لاکھ اکیلے نیو یارک شہر میں ہیں امریکہ کے، اور امریکہ میں یہودیوں کی تعداد کو 58 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس چیز کو دیکھیں تو پھر امریکہ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور امریکہ اور اسرائیل کے فاصلے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، ایران کا اس میں بھلا یہ ہوگا کہ ایران کے منجمد فنڈز جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے، ایران پر بہت سی پابندیاں جو لگی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور امریکہ کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ وہ ایک ایسی جنگ میں پھنس گیا تھا جہاں اس کے 40-50 بلین ڈالر خرچ ہو گئے مفت میں، وہ اس جنگ سے عزت بچا کے بس نکل جائے گا۔ مظہر جی اللہ صاحب، بقول آپ کے یہ ایران اور امریکہ کی کیسی قربتیں ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر معاہدہ کرتے ہوئے وہ دھمکی لگا رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، واشنگٹن میں، کہ اگر یہ معاہدہ نہ کیا تو پھر ہم آپ کے یہ جو آئے ہوئے ہیں لوگ، ہم ان کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ دھمکیاں تو ہو سکتی ہیں، دیکھیے اب وہاں جنیوا میں یو این کے آفیسز ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ بطور مہمان گئے ہوئے ہیں، واپس نہیں جانے دیں گے۔ اگر واپس نہیں جانے دیں گے تو پھر بڑی جنگ ہوگی، پھر عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم۔ یہ اچھا، تو سفارتکاری کے خلاف ہوگا، جی، سفارتی اداب کے خلاف ہوگا، ہم، یہ مہمان نوازی کے خلاف ہوتی ہے ہم، یہ بات۔ دھمکیاں تو خیر وہ آئے روز دیتے رہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے وہ دھمکیوں پہ گزارا کر رہے ہیں، ہم۔ وہ سمجھتے ہیں میں دھمکیوں سے کام چلا لوں گا، دھمکیوں سے کام آگے نکل چکا ہے، اور امریکہ ٹیکنالوجی میں کہیں پیچھے ہے چائنا سے۔ اب پاور ایشیا میں شفٹ ہو رہی ہے، امریکہ روئے پیٹے دھمکیاں لگائے جو مرضی کرے، وہ زوال کے راستے پہ زوال اس کو آتے رہے۔ اچھا، مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی بظاہر دھمکیاں اندر سے نرمیاں ہیں، کیا آپ واقعی ایسی ہی بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ بظاہر جو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں یہ امریکہ عوام کو بتانے کے لیے ہیں، اندر سے تو وہ فٹافٹ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے، دھمکیاں ہمیشہ کمزور لوگ لگاتے ہیں، ہم، احتجاج بھی کمزور لوگ کرتے ہیں، دھمکیاں بھی کمزور لوگ لگاتے ہیں، ہم۔ بہادر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، امریکہ ایران جنگ بندی کا جو سہرا ہے یہ کس کے سر، اور کیا دنیا کی پذیرائی سے کوئی سیاسی یا معاشی پاکستان فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے؟ اب اس میں آپ نے 2 سوال کیے شاہد صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس کی جنگ بندی کے حوالے سے ابتدا تو پاکستان نے کی، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے ہی بات چیت کا آغاز کیا، پاکستان نے تجویز دی کہ یہ بات چیت کرتے ہیں، اور فیلڈ مارشل نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی لیے جے ڈی وینس کل بھی کہہ رہا تھا کہ ایک انڈین ہے ایک پاکستانی ہے جن کو میں نہیں بھول سکتا، انڈین میری بیوی اور پاکستانی فیلڈ مارشل ہے، بے شک۔ یہ انہوں نے کہا ہے، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ تو پھر اس میں قطر پڑ گیا تھا، چائنا کا بھی کردار ہے، قطر کا بھی کردار ہے، اس میں قطر کا بہت زیادہ کردار ہے۔ تو یہ جنگ بندی ہوگی، خیر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو اس میں معاشی کیا فائدے ہوں گے، مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان کو معاشی فائدہ کیا ہوگا۔ ہاں، آ جا کے ایک بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس معاہدے میں سے یہ اجازت لے لے کہ سر جی ہم نے اتنا کام کیا ہے تو اب ہمیں ایران سے گیس لینے کی اجازت دے دیں،
ایرانیوں نے تو گیس لائن بچھائی ہوئی ہے نا، گیس پائپ لائن جی ہاں، ہمارے بارڈر تک، وہ تو ہم نالائق نکلے، ہم امریکہ کے ڈر سے خوف سے ہم نے وہاں نہیں بنائی، وہ یہ اجازت مل سکتی ہے، چلے لوگوں کا بھلا ہوگا، گیس آ جائے گی۔ دوسرا پیٹرول پہ بات ہو سکتی ہے کہ ایران سے ہمیں سستا پیٹرول ملتا ہے وہ ہم لے لیں، ہوں۔ اور کسی جگہ سے مجھے کوئی معاشی مدد نظر نہیں آتی۔ اچھا جی، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایران پر پابندیاں ختم ہونے سے جو ہے توانائی کے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کار 73 کروڑ 60 لاکھ ڈالر لے کے نکل گئے ہیں پاکستان سے۔ یار رانا صاحب نے کوئی معاشی کبھی پالیسی دیکھی ہے یا معاشی حوالے سے کام کیا ہے؟ رانا صاحب تو سانے ماڈل ٹاؤن والا کردار ہے ان کا، انہوں نے کیا معیشت پہ بات کرنی ہے؟ دیکھیے جب ہمارے ہاں کیا آتی سرمایہ کاری، درست آپ نے فرمایا ہے کہ لے کے چلے گئے، ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر ہم ملکی لوگ لے کر چلے گئے ہیں۔ ابھی میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ یہ ساگ ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو یہ گئے پی ڈی ایم پاس فرسٹ کی شاید بات ہو رہی تھی تو کینیڈا میں، تو وہاں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے انہوں نے انٹاریو صوبے کا جو وزیر خزانہ ہے اس کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ کا بندوبست کیا۔ میٹنگ شروع ہوئی تو اس میں ظاہر سفارتی لوگ بھی بیٹھے تھے جو پاکستانی ایمبیسی کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو ڈار صاحب نے اپنی تعریفیں شروع کر دی کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں فلاں، تو میں پاکستان کا وزیر خزانہ ہوں۔ اپنی تعریف سے جان چھوٹی تو پھر انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ میری اور میرے بیٹے کی دبئی میں یہ پراپرٹی ہے، لندن میں یہ ہے، فلانا ہے، فلانا، بیرون ملک جو بزنس ہے وہ گروانا شروع کر دیا۔ وہ کینیڈین وزیر چپ رہا پہلے تو، خاموشی سے سنتا رہا بیچارہ، آخر میں اس نے ایک جملہ کہا، وہ کہنے لگا پاکستان کے وزیر خزانہ ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ بیرونی دنیا میں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر والے لوگ آپ کے ہاں سرمایہ کاری کریں، صحیح۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہاں سرمایہ کاری ہوگی، اچھا، یہ جیسے بھی اڑ آپ جائے یہ گی۔ سرمایہ کاری کی اندر اور باہر کی بات ہوئی ہے، اسی طرح سالچی میں شہباز شریف صاحب بڑھ چڑھ کے تقاریر کر رہے ہیں، صدر ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، ادھر بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ اپوزیشن کو بار بار مذاکرات کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اپوزیشن بھی تیار ہے مذاکرات کے لیے، لیکن مذاکرات ہو نہیں پا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے مظہر اللہ صاحب؟ یار وہ جنگ بندی میں بھی فیلڈ مارشل کا کردار تھا، جی ان کا تو نہیں تھا، یہ تو ایسے کوئی مہمان پرونا لینڈ چلے گئے آگے، بس یہی تھا، ٹھیک، باقی کردار فیلڈ مارشل کا جی تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ دعوتیں دے رہے ہیں مذاکرات کی، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اختیار ہی کچھ نہیں ہے، یہ 17 سیٹوں والے ہیں، جعلی فارم 47 کے بس گزارا کر رہے ہیں، کچھ اور ہی ہونے والا ہے یار، یہ نہیں ہوگی مذاکرات۔ نہیں، اس مذاکرات کے پیچھے کیا ہے؟ یہ جو بار بار آ کے پارلیمنٹ میں کہتے ہیں، اسے پس پردہ کہانی کیا ہے مظہر اللہ صاحب؟ جبکہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے بار بار آئیں مذاکرات کریں، کدھر ہیں مذاکرات؟ ہاں تو ڈھونڈنے نا کدھر ہے مذاکرات، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ مذاکرات ان کے نہیں ہونے یار، جن کے ہونے ہیں ہو چکے ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے، ان کو اور ہی کام ہونا ہے، یہ نہیں وہ کس بات پہ مذاکرات کرنے ہیں، مجھے بتائیں نا کس بات پہ مذاکرات؟ عمران خان کی رہائی وہ پہ کہتے کرنی؟ ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں سیاسی استحکام، عدم استحکام دور کرنے کے لیے، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اور ایک نیا ہاں مساق جمہوریت کرنے کے لیے آئے ہیں جناب، ہم بیٹھ کے مذاکرات کرتے اوکے، اب میرا جواب سن لیجیے۔ ہیں۔ جی میثاق جمہوریت ان لوگوں سے کیا ہو سکتا ہے جو پیپلز پارٹی سے میثاق جمہوریت کر کے مکر گئے، انہوں نے توڑا تھا، ہاں، نواز شریف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ چلا گیا،
مساق معیشت ان لوگوں سے کیا ہو سکتا ہے جو اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے دبئی کو آباد کریں، انگلستان کو آباد کریں اور ملکوں کو آباد کریں، اپنا پیسہ ملک کا لے جائیں؟ ایسے لوگوں سے مساق معیشت ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے لوگوں سے مساق معیشت کیا ہو سکتا ہے جنہوں نے آئی پی پیز کیے، جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے، جن کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری بند ہو گئی، پاکستان کی انڈسٹری دوسری دنیا میں شفٹ ہو گئی۔ ان لوگوں نے یہ معاہدے کرتے وقت کبھی ملک کا سوچا تھا؟ مساق معیشت اس سے ہو سکتا ہے جو ملک کا سوچے، انہوں نے ملک کا کبھی سوچا ہی نہیں یار، یہ اپنا سوچتے ہیں، یہ سوائے اپنے اور کسی کا سوچتے ہی نہیں۔ یہ جن لوگوں نے آئی پی پیز کیے میں انہیں غدار سمجھتا ہوں، میں انہیں محب وطن نہیں سمجھتا۔ انہوں نے آئی پی پیز کرتے وقت پاکستان کے مفاد کا خیال رکھا؟ میرا ملک لٹ گیا، میرا ملک غریب ہوا، میں روؤں نہ پیٹوں نہ، میں کیا کروں؟ پھر آپ کہتے ہیں جی چھوٹی بات کریں، مختصر بات کریں اور آرام سے بات کریں۔ یہ آرام والی باتیں ہیں؟ یہ ایل این جی کے کردار پکڑے نا جنہوں نے ایل این جی میں بھی کھایا کمایا ہے، یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے تھے ان میں کتنا پیسہ ہڑپ کیا، یہ راجتے ہی نہیں۔ یہ میرا ملک لوٹ کر کھا گئے ہیں، یہ سونے کا ملک تھا، اس کو ریت کا بنا دیا انہوں نے، بنجر کر دی ہے۔ جائیں نا ادھر، روکے نا، چناب کا پانی روکا ہوا ہے ہندوستان نے، کریں ادھر۔ یہ ان سے سیاسی یار ان لوگوں سے آپ نے کہا کہ جی مساق سیاست کریں، مساق جمہوریت کریں، مساق معیشت کریں، اور یہ کشمیر ہے آپ کے پاس، آزاد کشمیر۔ ابھی میں آپ کے پروگرام سے پہلے مجھے مظفر آباد سے ایک عورت کا فون آیا، وہ اور رو رہی ہے، اس نے کہا 17 دن ہو گئے ہیں ہم قید ہوئے ہیں، کوئی مارکیٹ نہیں کھلی، کوئی چیزیں نہیں کھلی، انٹرنیٹ بھی بند ہے، ہر چیز بند ہے، ادھر بازار بند ہے، آخر یہ جیل کب تک ہے ہمارے لیے؟ آپ تو خود معاملات خراب کرتے ہیں، میں نے ادھر کھولنا ہے کشمیر کو۔ مظہر برلا صاحب دنیا بھر میں یار رحم کرو، اچھا ہم وہ دنیا پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، رحم کرو، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیوں نفرتوں پہ بدل رہے ہو؟ حکومت کہتی ہے ہم نے آزاد کشمیر والوں کے 38 میں سے 37 مطالبے مان لیے، وہ پھر بھی احتجاج کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ وہ تو گولی چلا رہے ہیں ہمارے پہ، ریاست پہ۔ وہ معاہدہ دیکھیں، وہ معاہدہ حکومت نے کیا تھا، وہ جو جس پہ پچھلے سال سائن کیے تھے، انہی یہ رانا ثناء اللہ کی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہی گئے تھے یہ معاہدے پہ سائن کر کے آئے تھے۔ جی ہاں، تو جس پہ سائن کیا وہ معاہدہ پورا کریں، بات ختم۔ وہ کہتے ہیں کشمیری جناب کو نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا، صرف ایک شک ہے 12 سیٹوں والی، اس پہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور راہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہی تو غلط بات ہے، ان کے گھروں میں تو مودی نہیں آیا، وہ راہ کے ایجنٹ بن گئے، اور جو جندال کے ساتھ بری میں میٹنگیں کرتا تھا وہ غدار نہیں ہے، تو کشمیری غدار ہو گیا۔ جس کے گھر میں بغیر ویزے کے بندے آ جائیں انڈین، وہ غدار نہیں ہے، اور کشمیری غدار ہو گیا۔ شرم نہیں آتی ان کو بات کرتے ہوئے؟ یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ کشمیری بالکل غدار نہیں ہے، محب وطن ہے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کے پھنسا رہے ہیں، انہوں نے معاہدہ کیا۔ مظہر برلا صاحب اگر وہ غدار نہیں ہے تو ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف نام لے لے کے کیوں وہ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ آپ کسی کو مجبور کریں، آپ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، آپ معاہدے پر عمل کر دیں۔ آپ نے کیا تھا نا معاہدہ، میں نے تو نہیں کیا تھا بابا، آپ نے معاہدہ کیا ہے، آپ معاہدے سے کیوں مکر رہے ہیں؟ آپ معاہدے پہ عمل کریں۔ آپ رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، بہت سے لوگ گئے تھے یہاں سے جنہوں نے معاہدہ کیا، آپ معاہدہ کر کے مکر رہے ہیں، تو گلٹی کون ہوا؟ جو مکرے وہی گلٹی ہوتا ہے نا۔ اچھا ہم امریکہ ایران میں ثالثی کروا رہے ہیں، یہاں ہم کشمیر پہ، خیبر پختونخوا میں، افغانستان میں اور پیپلز پی ٹی آئی میں
یہاں بیٹھ کے ہم مذاکرات کرنے سے کیوں آ رہی ہیں؟ یہاں پہ جس دن فیلڈ مارشل چاہیں گے ادھر کشمیریوں سے بھی مذاکرات ہو جائیں گے بھائی، گلگت بلتستان والوں سے بھی ہو جائیں گے، خیبر پختونخوا والوں سے بھی ہو جائیں گے۔ اچھا چاہیے اپنے ملک میں بھی کردار ادا جی کریں، جی ہاں، ہمارے اچھا اپنے شہر میں یہ بانی پی ٹی گلگت والے آئی، بھی اپنے شہر میں، کشمیر والے بھی اپنے، خیبر پختونخوا والے بھی اپنے، بلوچستان والے بھی اپنے، سندھ والے بھی، پنجاب والے بھی، سب اپنے ہیں یار، اپنے لوگوں سے مذاکرات مظہر کرنے بلال چاہیے۔ صاحب یہاں جو بھی تنقید کرتا ہے، آواز اٹھاتا ہے اپنے حق کے لیے، اسے غدار کہا جاتا ہے۔ جو آپ جیسا بہادر صحافی سچ کی بات کرتا ہے اس پہ پیک ایکٹ لگا دیا جاتا ہے، کالم بند کر دیے جاتے ہیں، تحریریں روک دی جاتی ہیں، میڈیا پہ آنے کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر انسان کیا کرے؟ ایک صحافی، ایک آزاد ریاست کا جو عوام یا نمائندہ ہے، وہ کیا کرے؟ دیکھیں شاہد صاحب، میرے پروگرام 100 دفعہ بند کریں، میرے کالم 100 دفعہ بند کریں، جس نے بھی میرے ملک کو لوٹا ہے میں اس پہ تنقید کروں گا، جو کرپشن کرتا ہے میں اس پہ، خواہ میرا بھائی کرپشن کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں اگر میرا بھائی کرپشن کرتا ہے اس کی گردن پہلے اتارو۔ جس نے میرا ملک لوٹا ہے اور میرے ملک سے لوٹ کے جائیداد دولت باہر لے گیا ہے، میں اسے بے وطن نہیں کہہ سکتا۔ میرے کالم بند کر دیں، میرے اخبار بند کر دیں، میرا جو مرضی آپ میرے پروگرام بند کر دیں، بابا میں نہیں اس پہ تنقید سے رک سکتا۔ میرا ملک لوٹا ہے انہوں نے اور میں تنقید نہ کروں؟ میرے پروگرام بند کر دو، میرے کالم بند کر دو، میں پھر بھی بولوں گا، میں چوروں کے خلاف، جس نے میرا ملک لوٹا ہے میں اسے چور کہوں گا۔ یہ دونوں پارٹیاں جو بڑی بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی حکومتیں ہیں، انہوں نے حکومتوں کو بھی لوٹا، پاکستان کو بھی لوٹا، پاکستان کے شہریوں کو بھی لوٹا۔ یار ادھر بھی قبضے کر رہے ہیں، جا کے سندھ میں دیکھیں نا، لیاقت تو ہی وزیر اعلیٰ رہا ہے، اس کی بھی پتہ نہیں 400 ایکڑ زمین پہ قبضہ کر لی ہے، وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی زمینوں پہ قبضہ کر لی ہے، اور پتہ نہیں کس کس کی۔ یار ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، ان کو پاکستان کا بھی کوئی احساس نہیں کہ یار یہ ہمارا ملک ہے۔ تو میرے لیے جو مرضی کریں یار، میرا کالم بند کرتے کریں، میرے پروگرام بند کرتے کریں، میں بھئی برے کو برا ہی کہوں گا، میں چور کو چور کہوں گا، میں یزید کو یزید ہی کہوں گا، شمر کو شمر کہوں گا، میں نہیں کہہ سکتا اس کو دیکھ۔ اچھا نہیں، جب آپ اتنی واضح طور پہ سچائی بیان کرتی ہیں تو کیا عوام کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ پھر آزمائشوں کو آزماتی ہے۔ اب گلگت بلتستان میں دیکھیں، پیپلز پارٹی کو اختیار کیا ہے، پیپل پارٹی آ گیا، وہاں وہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ حکومت پہ تنقید کرتے رہے، کل وہ بیٹھ کے اسمبلی میں بجٹ پہ ان کو ووٹ دے رہے تھے۔ یہ شاید صاحب آپ ایسے بڑے معصوم بن جاتے ہیں سوال کرتے ہوئے، مجھے آپ پہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ بالکل چھنے کاکے بن جاتے ہیں اور روٹی کو چوچی کہنے والے بن جاتے ہیں اور بالکل معصومیت سے سوال کرتے ہیں۔ وہ ووٹ اس کو عوام نے کدھر دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں عوام ان کو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ عوام تو ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، عوام نے کدھر ووٹ دیا بھائی؟ عوام نے ووٹ شوٹ نہیں دیا، نہ 24 میں دیا تھا نہ اب دیا گلگت۔ تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ نواز شریف نے کہا تو تھا کمپین میں کہ آپ ووٹ نہ دیں یا نہ دیں، ہم جو ہیں وہ آپ ترقی کریں گے، ہم آپ کے لیے کام کریں گے۔ بلاول نے کہا تھا 45 کو سنبھالیں، 47 میں لا کے دوں گا، آپ اس وقت کہہ رہے تھے نہیں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لا کے دے دیا نا انہوں نے 47، دیا اور وہ ووٹ دو نہ دو ہم کریں گے کام، وہ کر رہے ہیں بھائی، نوکری کر رہے ہیں۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں شاہد صاحب، پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں مقابلہ، کون اچھے زیادہ پالش کرتا ہے بھائی، اس پہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور پیپل پارٹی جو بڑی جمہوریت گاتی تھی سب سے پہلے، آج کل پتہ نہیں بوٹ پالش کر رہی ہے اور کام ہی کوئی نہیں ان کو۔ وہ یار ملک کی کوئی بات کرو، تعریفوں پہ لگے ہوئے ہو، خوش آمدوں پہ لگے ہوئے ہو، اور ووٹ شوٹ ان کو کسی نے نہیں دیے، لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ مینجمنٹ ہے جو آپ نے بھی گلگت کا حوالہ دیا نا کہ بلاول ادھر یہ کہتا تھا اور کل یہ کہہ رہا تھا،
وہ مینجمنٹ سیل والے جو کہتے ہیں اس حساب سے اقتدار تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ بندے ہوئے ہیں، لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. سر لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، لوگ ان کی شکلیں دیکھیں نہ دیکھیں، جمہوریت پلس ہائیبرڈ نظام کامیابی سے چل رہا ہے، جس کا نام آپ بوٹ پالش کہہ رہے ہیں. تو بھائی آپ ملک کا حال دیکھ لیں جو کر دی ہے. آپ ان کو بٹھا کے رکھیں، شوق سے بٹھائیں، یہ اور کم کھانا خراب کر دیں گے. میں تو اس لیے بولتا ہوں میرا ملک لٹ رہا ہے. میرے ملک کو نکمے نکارے چور چکے دے دیے ہوئے ہیں، اس کے اقتدار پہ بٹھائے ہوئے ہیں. چور چکے بھی ہیں، نکمے نکارے بھی ہیں. پکھر دا چندرا تو ٹکر بھی چندرا. بزر برلا صاحب، چور چکے اقتدار میں اور دیانت میں، تو جیل میں 804 والا قیدی ہے، وہ جناب اس سے سیاسی ملاقاتوں پر پابندی، لیکن مسلسل طبی معائنے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اندرونی کیا، آپ بتائیں گے نہیں عوام کو؟ نہیں، بالکل نہیں بتاؤں. مجھے کیا، دیکھیں اگر اندرونی کہانی ہے تو اس کو اندرونی رہنے دینا چاہیے. پسے پردہ ہے کوئی چیز تو پسے پردہ رہنے دینی چاہیے. اس کا جو مطلب لوگ ہے مذاکرات کر رہے ہیں، طبی معائنے کے پس پردہ سیاسی پیش رفت یا کسی ممکنہ ریلیف کی طرف کام چل رہا ہے، کوئی مفاہمت کا عمل جاری و ساری ہے. یار یہ جو آپ ریلیف کا لفظ بولتے ہیں یہ عمران خان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. ٹھیک وہ ہے. ریلیف نہیں لیتا. یہ جو ڈیل کا لفظ ہے وہ بھی اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ جو جھکنے کا لفظ ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. ٹھیک ہے. وہ انصاف کا لفظ ہے اس کی ڈکشنری میں. عدالت کا لفظ ہے، وہ عدالت سے آئے گا اور عدالت ہی رہا کرے گی، اچھا، اور کوئی چکر وہ نہیں. عدالت سے تو آئے گا، جب آئے گا یہاں وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہیں وہ پائی کی بچت کا دعویٰ بیوروکریسی کے روایتی اخراجات کے سامنے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ثابت ہو سکتا ہے جو وہ دعویٰ کر رہی ہیں پائی کے حساب کا؟ یار ان کے ابا جی بھی اسی طرح کے دعوے کرتے تھے، جی جی. اور ان کے چچا صاحب بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں. جن پہ فرد جرم لگنی تھی اور وہ وزیر اعظم بن گئے. اتنی لوٹ مار انہوں نے کی ہے، اتنی لوٹ مار کی ہے انہوں نے، اربوں ڈالر کما کے یار ہی پاکستان سے کما کے نہیں چوری کر کے لے گئے. اور ان کی انڈسٹریاں بھی ترقی کرتی رہی. اور یہ ایسی کرنسی بولنے کا جس کا وجود نہیں ہے. وہ کہے گا میں نے کوئی دھیلے کی کرپشن ثابت کر دے. پتہ نا کہ آج کل دھیلے کا وجود نہیں ہے. کوئی پائی کی کرپشن ثابت کر دے، پائی کا وجود بھی نہیں ہے. یہ 47 سے پہلے والی کرنسیاں بیان کرتے ہیں بھائی. جو وہ دلہ ہارا والا امرتسر میں پکڑتا ہے نا، وہ کرنسی بیان کرتے ہیں. آپ جو مرضی کہیں مذہب برلا صاحب، لیکن مریم نواز صاحب عوام کی امانت کی حفاظت کی جو ہے وہ بات کر رہی ہیں، اس سخت موقف سے جو ہے وہ آگاہ کر رہی ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں اس سے ترقیاتی منصوبوں پر بڑا مثبت اثر پڑے گا؟ یار وہ اپنے باپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی تو ہماری حفاظت کیا کرے گی؟ اور پتہ نہیں پنجاب کی امانت کی حفاظت کیا کرے گی؟ ان کے ابا جی کہا کرتے تھے، میں واضح کر لوں کسی اور طرف نہ لے جائیے گا، ان کے ابا جی کہا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو. وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکی. تو پنجاب کی امانتوں میں انہوں نے بڑی سب سے بڑی خیانت تو یہ ہے کہ ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں کوئی 70 منصوبے ایسے ہیں جن کا نام آپ نے نواز شریف رکھ دیا اور شہباز شریف رکھ دیا اور مریم نواز رکھ دی. یار ان کے ابا جی کا پیسہ ہے، یہ پنجاب کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، لوگوں کے نام ہونے چاہیے. کوئی ہیروز کے نام رکھے، انہوں نے نکموں نے کیا کیا سوائے ملک لوٹنے کے؟ کہتی ہے قائد اعظم کے ساتھ نواز شریف صاحب کی بھی فوٹو لگنی چاہیے پیسوں پہ.
بھائی کس چکر میں لگنی چاہیے؟ کیا تین بار وزیر اعظم رہے ہیں، سارے کام انہوں نے کیے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ کیے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے یہ جنگ جیتنے کا چہرہ بھی نواز شریف کے سر ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ جو وکالت کریں، اور آپ نا ابھی اپنے ٹی وی پر بھی ایک تصویر ان کی لگا دیں نواز شریف۔ ٹھیک، میری گفتگو میں چھوٹا سا ایک ونڈو میرے لیے چھوٹی سی رکھ دیں نا، جی ہاں، میرے والے خانے میں اس کی تصویر یار لگا دیں۔ اتنے محبوب لیڈر ہیں وہ، اتنا انہوں نے پنجاب کی خدمت کی ہے۔ وہ میاں شریف کے باقی بھائی کدھر ہیں؟ ان کی کوئی جائیداد نہیں، ان کی فیکٹری یعنی بنین کی بن گئی۔ یہ اتنے رستو تھے، یہ لٹیرے ہیں۔ آپ اگر ڈاکوؤں کی تصویر لگانا چاہتے ہیں، بسم اللہ سبحان اللہ لگائیں، ڈاکو راج ہوگا، مشہور سنتے ہیں ڈاکو راج، تو ڈاکو راج میں پھر ڈاکوؤں کی تصویریں لگاتے ہیں۔ جناح صاحب کی ہٹا دیں، جناح صاحب دیانتدار آدمی سے، جناح صاحب شریف آدمی تھے، دیانتدار تھے، سچے آدمی تھے۔ یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ دیانتدار بھی نہیں ہیں، یہ شریف بھی نہیں ہیں۔ جناح صاحب شریف بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، سچے بھی تھے۔ جناح صاحب کی ہٹا دیں تصویر، ان کی لگا دیں یار۔ ملک میں ویسے مظہر ڈاکو آ گئے تھے برلا تو ڈاکو کی صاحب تصویریں لگتی ہیں۔ انہی کی تصویریں لگیں گی، آخری سوال انہی کی تصویریں لگیں، کیونکہ آپ نے قیدی نمبر 804 کو مائنس اور ان کو پلس کر دیا ہے، اور اتنے منصوبے مریم نواز صاحبہ نے جو ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کی ہیں کہ اب عوام صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ کو ووٹ دے گی اور وزیر اعظم بنائے گی۔ وہ وزیر اعظم تو بن جائے، مگر وہ کرپشن کے جو کیسز پنجاب میں کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات بن گئے ہیں، جو ابھی پس پردہ ہوں گے، ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ ملک سے بھاگ جائیں گے یا ملک میں اندر جیلوں میں ہوں گے، اور یہ جو نام شام جتنے انہوں نے رکھے ہیں نا یہ سب اڑ جائیں گے، ان کے ناموں پہ نہیں یہ منصوبے رہیں گے، اور ہیروز کے نام ہوں گے۔ بہت شکریہ مظہر برلا صاحب۔ خواتین و حضرات، عالمی سطح پر پاکستان کا بڑھتا ہوا سفارتی وقار بلا شبہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے، لیکن اس کی چمک دمک کے پیچھے ہمیں اپنے اندرونی مسائل سے نظر نہیں چرانی چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال بحران عالمی سطح پر ایک نشان ہے، تو دوسری جانب خود پاکستان کا سیاسی بلاک اڈیالہ جیل کی گہمہ گہمی اور عوامی فرض کے تحفظ کے چیلنجز ہمارے اپنے امتحان ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں دنیا کے تنازعات حل کرانے کی صلاحیت ہیں، انہیں معاملات بھی سلجھانے میں اتنی ہی سنجیدگی دکھانی پڑتی ہے۔ اب وقت کیا ہے کہ ملکی قیادت ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر تاکہ بیرونی محاذ کی یہ شاندار سفارتی کامیابیاں کے اندر بھی نظر آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔